کسی زمانے میں ایک عورت تھی جس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کی بڑی آرزو تھی کہ اس کی بھی کوئی اولاد ہو۔ آخر ایک دن وہ ایک پری کے پاس گئی اور اپنی خواہش ظاہر کر کے اس نے پوچھا، کیا تم میری آرزو پوری کر سکتی ہو؟ پری نے کہا، ارے یہ تو بالکل معمولی بات ہے، لو یہ چینی گلاب کا بیج کسی گلدان میں بو دو، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ عورت خوشی خوشی وہ بیج لے کر گھر پہنچ گئی اور اپنے گھر کے ایک گملے میں بو دیا۔ ادھر اس نے بیج بویا، ادھر گملے سے ایک خوبصورت پودا اگایا جس پر ایک نہایت خوبصورت پھول تھا، مگر اس پھول کی پتیاں کسی کلی کی طرح بند تھی۔ ابھی وہ عورت یہ دیکھ کر حیران ہی ہو رہی تھی کہ کلی کھل کر پھول بن گئی، اور پھر یہ عورت دیکھتے ہی رہ گئی کہ اس پھول میں ایک ننھی سی بے حد خوبصورت لڑکی نمودار ہوئی، بالکل پریوں جیسی حسین۔ لیکن وہ پری اس عورت کے انگوٹھے کے جتنے تھی۔ عورت نے اس ننھی گڑیا کا نام پھول شہزادی رکھا، کیونکہ وہ ایک پھول سے پیدا ہوئی تھی۔ عورت نے اس ننھی گڑیا کو اپنی بیٹی بنا لیا، کیونکہ وہ اس کی بیٹی ہی تھی۔ عورت نے اس کے لیے اخروٹ کے چھلکے میں بستر بنا دیا، بستر پر گدے کے طور پر وائلٹ کی ایک پتی بچھا دی اور اوڑھنے کے لیے گلاب کی پتی رکھ دی۔ یوں اس ننھی شہزادی کا کمرہ تیار ہو گیا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ ایک رات یہ ہوا کہ ایک مینڈکی اس عورت کے کمرے کی کھلی کھڑکی سے اندر آ گئی۔ اس کے اخروٹ کے گھر میں سوئی پری ننھی پھول شہزادی کو دیکھا تو وہ خود سے بولی، ارے واہ، میرے بیٹے کے لیے کس قدر حسین دلہن ہے، اور وہ اس اخروٹ کے چھلکے کو اٹھا کر قریب کے چشمے میں لے گئی جہاں وہ رہتی تھی۔ مینڈکی نے اپنے بیٹے سے کہا، ہم اس کو کنول کے ایک پتے پر رکھیں گے تاکہ وہ کہیں جا نہ سکے، اس کے چاروں طرف پانی ہی پانی ہوگا۔ اگلی صبح جب ننھی شہزادی کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کہیں اور پایا اور وہ گھبرا گئی اور رونے لگی، کیونکہ وہ اپنی ماں کے گھر سے بہت دور آ چکی تھی اور اب کوئی راستہ بھی نہیں نظر آ رہا تھا کہ وہ واپس جا سکے۔ بڑھیا مینڈکی کنول کے پتے پر اوپر آ گئی اور بولی، یہ میرا بیٹا ہے، تم اس کی دلہن بنو گی اور یہ تمہارا شوہر ہوگا۔ بڑھیا مینڈکی اپنی بلشکل بیٹے کو لے کر پھر پانی میں غائب ہو گئی۔ بیچاری پھول شہزادی اکیلی رہ گئی تھی اور رونے لگی۔ اس جیسی حسین اور پریوں جیسی خوبصورت لڑکی اور اس کی شادی ہوگی ایک بدصورت مینڈکے سے، یہ بھلا کس طرح ہو سکتا تھا؟ لیکن پھول شہزادی اتر کر جاتی بھی کہاں؟ چاروں طرف چشمے کا پانی تھا، اگر وہ نیچے اترتی تو ڈوب جاتی۔ تالاب کی مچھلیاں تک اس پر افسوس کرنے لگی کہ اتنی ننھی خوبصورت پھول شہزادی کی شادی ایک بدصورت مینڈکے سے ہو رہی ہے۔ مچھلیوں نے ننھی پھول شہزادی کو اس مصیبت سے بچانے اور یہاں سے نکال لے جانے کے لیے کنول کے اس پتے کے گرد بہت سارے تنکے اور پتوں کی ڈنڈیاں اکٹھی کر کے لگا دی، اور چشمے کا پانی اس پتے کو بہا کر دور دراز مقام پر لے گیا جہاں کوئی بدصورت مینڈک پریوں جیسی حسین پھول شہزادی تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ پھول شہزادی اب آزاد تھی اور بے حد خوش بھی، خوشی کے نغمے گاتی تھی، اور اس کے ارد گرد اڑتے پرندے بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ وہ سب مل کر دن رات گانے گانے لگے اور وقت بہت ہی اچھا گزر رہا تھا۔ دن رات گزر رہے تھے اور گرمی کے بعد خزاں بھی آ کر چلی گئی۔ اب لمبی سردی اور اندھیری راتوں والی سردیاں آ گئی تھی۔ جو پرندے اس کے ساتھ دن رات گاتے تھے وہ دوسرے گرم علاقوں کی طرف پرواز کر گئے۔ درخت اور پودوں کے پھول پتے جھڑ گئے تھے۔ ننھی پھول شہزادی اس ڈرونی سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کے پاس نہ تو اب کھانے کی کوئی چیز تھی، نہ سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے گرم کپڑے، اور جو کپڑے تھے وہ بھی گرمیوں کے لیے بہت اچھے تھے، اب تو وہ بھی پھٹنے لگے تھے۔ پھول شہزادی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کہاں جائے۔ اس کا سردی اور بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ آخر وہ جنگلی چوہے کے گھر گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ جنگلی چوہے نے دروازہ کھولا اور ننھی پھول شہزادی کو دیکھ کر پہلے حیران اور پھر خوش ہو کر بولا، آؤ ننھی گڑیا۔ جنگلی چوہے نے اسے گھر میں بلا لیا۔ آؤ میرے ساتھ ڈنر کرو، یقیناً تم بھوکی ہوگی اور میرے گھر میں کافی جگہ ہے، تم یہاں آرام سے رہ سکتی ہو اور سردی سے بھی محفوظ رہو گی۔ پھول شہزادی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اندر آ گئی۔ ڈنر کے بعد جنگلی چوہے نے کہا، تم سردی بھر میرے گھر میں رہ سکتی ہو اور چاہو تو یہاں مستقل بھی رہ سکتی ہو، بس تم کو میرے گھر کو صاف رکھنا ہوگا۔ پھول شہزادی کو اس پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ جھٹ سے مان گئی اور بے حد خوش بھی ہوئی اور یہاں ہنسی خوشی رہنے لگی۔ اب وہ بالکل محفوظ اور بے فکر تھی۔ سردیاں بہت اچھی گزرنے لگی۔ ایک دن جنگلی چوہے نے اس سے کہا، میرا پڑوسی چچندر بہت امیر ہے، کیا تم اس سے شادی کرنا پسند کرو گی؟ اگر ایسا ہو جائے تو تم کہیں اور زیادہ امیر اور بہتر اور خوشحال زندگی گزار سکتی ہو جتنی میرے ساتھ گزار رہی ہو۔ یہ سچ تھا کہ چچندر بہت زیادہ امیر تھا
مگر وہ پھول شہزادی جیسی حسین لڑکی کے جوڑ کا بالکل بھی نہیں تھا۔ پھول شہزادی کھلی فضا، آزاد ماحول، رنگوں روشنیوں اور ہر طرح کے رنگوں سے سجی سجائی دنیا کی رہنے والی تھی، اور چچندر کو سورج کی روشنی بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ ادھر جنگلی چوہے نے پھول شہزادی سے کوئی گانا سنانے کی فرمائش کی۔ اس کی آواز سن کر چچندر اس کا اور بھی زیادہ دیوانہ ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے گھر سے جنگلی چوہے کے گھر تک ایک سرنگ کھودی تاکہ وہ جب چاہے پھول شہزادی کو دیکھنے، اس سے ملنے، باتیں کرنے اور اس کے گانے سننے جا سکے۔ ایک دن پھول شہزادی اور چچندر ٹہل رہے تھے کہ ان کی نظر ایک چڑیا پر پڑی جو سردی اور بھوک سے مر گئی تھی۔ چچندر نے کہا، کس قدر افسوس کی بات ہے، اس پرندے نے اپنے گرمیوں کا وقت صرف گانے اور پھرنے میں گزار دیا، سردیوں کے لیے کوئی انتظام ہی نہیں کیا، اور اب دیکھ لو، سردی اور بھوک سے اتنی بڑی چڑیا مر گئی ہے۔ پھول شہزادی نے سر ہلایا، شاید یہ وہی پرندہ ہے جس کے ساتھ میں گرمیوں میں گانے گاتی رہی ہوں، یہ پرندہ بھی میرے ساتھ گاتا تھا۔ اس رات پھول شہزادی سو نہ سکی اور وہ بستر سے اٹھی اور اس نے کمبل بننا شروع کر دیا۔ پھر وہ اس کمبل کو اٹھا کر اس پرندے کے پاس لے گئی، جس سے اس پرندے کے لیے برفانی رات اور سخت سردی میں زمین گرم ہو گئی۔ پھول شہزادی نے اپنا سر اس پرندے کے سینے پر رکھ دیا اور اس کے دل کی دھڑکنیں سننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی حیرت اور خوشی کی کوئی حد ہی نہیں رہی جب اس نے پرندے کے دل کی دھڑکنیں سنی۔ پرندہ دراصل مرا نہیں تھا، صرف سردی اور بھوک سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ پھول شہزادی کے بنائے ہوئے کمبل کی گرمی سے اس کی حالت ٹھیک ہو گئی اور وہ پرندہ زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ آیا تھا۔ اگلی صبح پھول شہزادی سب کچھ بھول کر پرندے کو دیکھنے نکل آئی۔ پرندہ جاگ رہا تھا، مگر کمزوری سے اب بھی اس کی حالت اچھی نہیں تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے ایک آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کر پھول شہزادی کو دیکھا۔ پھول شہزادی نے اسے ہدایت کی، تم اس کمبل کو اوڑھے رہو، میں تمہاری دیکھ بھال کے لیے ہی آئی ہوں اور یہ کمبل لائی ہوں۔ پھول شہزادی نے پورے موسم سرما میں اس پرندے کی نہایت خاموشی سے اس طرح سے خدمت اور خیال رکھا کہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہو سکا کہ ننھی پھول شہزادی کتنا بڑا کام کر رہی ہے۔ سردیاں گزر گئی، بہار آ گئی۔ نیلا پرندہ اب بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اور دور دراز مقام پر واقع اپنے جنگل میں واپس جانے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اس نے پوچھا، پھول شہزادی کیا تم میرے ساتھ دور دراز جنگل میں جانا پسند کرو گی؟ پھول شہزادی نے انکار کر دیا، میرا دوست چوہا میرے بغیر بہت ہی رنجیدہ ہو جائے گا، میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ اچھا تو ننھی گڑیا، خدا حافظ، تم نے میری جان بچائی ہے، اس لیے میں تم کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ نیلے پرندے نے اپنے پر پھیلائے اور دور اجنبی جنگلوں کی سمت پرواز کر گیا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد جنگلی چوہے نے ایک دن پھول شہزادی کو الگ بٹھا کر کہا، دیکھو ننھی گڑیا، چچندر تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، گرمیاں گزرتی ہی شاید شادی ہو جائے اور تم اس کی تیاری کر لو۔ اس خیال سے پھول شہزادی رونے لگی کہ اس کی شادی ایک چچندر سے ہو رہی ہے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب چچندر پھول شہزادی کو اپنی اس اندھیری دنیا میں لے جانے آیا تھا۔ پھول شہزادی درختوں، پودوں، پھولوں سے سب سے لپٹ کر رو رہی تھی کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر ایک ایسی دنیا میں جا رہی ہے جہاں سورج کی روشنی اور چاند کی چاندنی تک نہیں پہنچ سکتی۔ اب وہ یہ چمکتا دمکتا سورج، چاند اور ستارے نہیں دے سکے گی۔ پھول شہزادی کا صدمے سے برا حال ہو رہا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھول شہزادی رو ہی رہی تھی کہ اس نے اس نیلے پرندے کی چہکار سنی جو ایک مدت کے بعد اپنے دور دراز کے جنگلوں سے واپس اس پھول شہزادی کو دیکھنے آیا تھا جس نے کبھی اس کی جان بچائی تھی۔ اب اس نیکی کا صلہ دینے کی باری اس پرندے کی تھی۔ وہ تو دوسرے پرندوں، پھولوں، پودوں اور درختوں سے کہنے ہی والی تھی کہ اگر کبھی وہ نیلا پرندہ ایک بار پھر ادھر سے گزرے تو اسے میرا سلام کہہ دینا کہ وہ پرندہ خود ہی اس کے پاس آ پہنچا۔ اس کی چہکار سے پھول شہزادے کے اندر نئی روح دوڑ گئی۔ نیلے پرندے نے اس کے گرد ایک چکر لگایا اور بولا، تم نے مجھ پر جو احسان کیا تھا میں اسے چکانے کے لیے آیا ہوں۔ پیاری پھول شہزادی بولی، سردیاں پھر آ رہی ہیں، کیا تم میرے ساتھ گرم علاقوں کی طرف پرواز کرنا پسند کرو گی؟ پھول شہزادی نے بولا، جی بالکل، میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گی۔ پھول شہزادی خوشی خوشی اس نیلے پرندے کی پیٹھ پر سوار ہو کر اس چچندر سے آزاد ہو گئی۔ دراصل نیلا پرندہ بھی جادو کی وجہ سے پرندے کی شکل میں قید تھا۔ کسی ظالم جادوگرنی نے اس کو پرندے کی شکل میں ڈال دیا تھا، مگر جیسے ہی نیلا پرندہ زمین پر اپنے آبائی محل کے قریب اترا اور ننھی شہزادی بھی نیچے اتری تو جادو کا زور ختم ہو گیا اور وہ پرندہ ایک خوبرو شہزادے کا روپ دھار چکا تھا اور ننھی شہزادی بھی اپنی چھوٹی قد و قدامت سے آزاد ہو چکی تھی۔ شہزادی کا ہاتھ پکڑ کر شہزادہ اپنے آبائی محل کی طرف بڑھ گیا اور شاندار محل جیسے ان کا انتظار کر رہا تھا۔